اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن ام البنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبان ایمان، 4 شعبان المعظم وہ مبارک شب کہ جس شب میں سرکار باب الحوائج علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، سرکار شہنشاہ وفا کی آمد آپ تمام مومن مومنات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ مومنین کہ جو توسل کرتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یقیناً جو دامن جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام پکڑتا ہے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو یقیناً جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جھولیوں کو، ان کی گودیوں کو بھر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی چابیاں ہیں یہ ہستیاں، اور باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی فضل کی چابیاں ہیں، مگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام یہ فضل الہی کے وہ دروازے اور وہ چابیاں ہیں کہ اگر کوئی مومن صدق کے دل سے انہیں کھٹکھٹائے تو ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جیسے کہ فضل الہی کے اور بھی چابیاں، مثلا نعمات الہیہ کا شکر ادا کرنا، غفلت سے بیدار ہونا، جب انسان مرتبہ استغفار پر پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہو جانا، تو فضل الہی کے دروازے خود بخود اس پر کھل جاتے ہیں۔ تو بعین ہی اگر کوئی انسان صدق دل کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، در عباس در ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام پر جھک جاتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ در کھل جاتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، 4 شعبان کے اعمال بھی بیان کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تیرے سارے بندے، تیرے سارے مہمان اس مہینے میں تیرے دسترخوان رحمت سے تیری نعمتیں حاصل کریں، نعمتیں پائیں، لیکن تیرے اس فقیر، مسکین، عاجز بندے، عاجز کنیز کی جھولی خالی رہے؟ خدایا، مجھے اپنی ضیافت سے خالی ہاتھ نہ پلٹانا۔ آج وہ شب ہے کہ جس شب میں جناب عباس عطا فرمایا مولا علی علیہ السلام کو، یہ وہ مبارک مہینہ، مبارک گھڑیاں ہیں۔ خداوند اس مہینے کی، اس رات کی، ان مبارک گھڑیوں کا واسطہ، شہنشاہ وفا کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو صاحبان ایمان، 4 شعبان المعظم کی رات کی نماز، اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، تو وہ 4 شعبان کی شب کے اعمال کے بعد جو 4 شعبان کا دن ہے یہ عمل ضرور کرے، یقیناً معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کا رزق وسیع فرما دے گا۔ 4 شعبان کی شب، صاحبان ایمان، اللہ کے نبی فرماتے کہ جو بندہ 40 رکعت نماز پڑھے، یہ 2 کر کے 20 مرتبہ پڑھیں گے تو 40 رکعت بن جائے گی۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں۔ اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے مومن یا اس کنیز خدا کے نام اعمال میں 10 لاکھ شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا، اور خدا بند عالم اس کے لیے جنت میں 10 لاکھ شہر بنائے گا۔ یہ ثواب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ، آپ چاہتے ہیں کہ رزق وسیع ہوں، تو شہنشاہ عباس، شہنشاہ وفا، سرکار باب الحوائج علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے 4 شعبان المعظم، تو فرماتے ہیں کہ جو اس دن میں، یعنی 4 شعبان المعظم کے دن روزہ رکھے، تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی
وَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، اللہ اس پر اس کے رزق کو وسیع فرما دے گا، یعنی اس کا رزق وسیع ہوگا جو اس دن میں روزہ رکھے گا۔ اب مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔